الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصول حدیث کی ایک بہترین کتاب نصاب اصول حدیث شروع کریں گے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اولاً جس علم کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام جانیں کہ اس کا نام کیا ہے، نیز اس کی تعریف معلوم کریں، کیونکہ اگر آپ تعریف معلوم کیے بغیر علم حاصل کریں گے تو مجہول چیز کا حاصل کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے جس علم کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف جانیں، نیز اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع کسے کہتے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علم طب ہے تو علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، کیونکہ علم طب میں انسانی بدن سے بحث ہوتی ہے، اس لیے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ اسی طرح جس علم کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع معلوم کریں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، تاکہ عبث اور بیکار چیزوں میں مشغول ہونا لازم نہ آئے۔ نیز اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی آپ اس علم کو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا، غرض و غایت بھی معلوم کریں۔ اس علم کا حکم کیا ہے، اسے بھی معلوم کریں۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ کتاب اصول حدیث کے فن میں ہے، یعنی فن اصول حدیث میں ہے۔ آج ہم جس علم کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، حکم کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے ہم پڑھیں گے، نیز اجمالاً احادیث کی اقسام بھی پڑھیں گے۔ ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلے علم اصول حدیث کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ علم اصول حدیث کی تعریف: ایسے اصول و قواعد کا علم جن کے ذریعے قبول و رد کے اعتبار سے سند و متن کے احوال جانے جائیں، یعنی ایسے قواعد اور ایسے اصول کا علم جن کے ذریعے سے قبول و رد کے اعتبار سے سند و متن کے احوال جانے جائیں کہ یہ متن مقبول ہے یا مردود، یہ سند مقبول ہے یا مردود۔ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں؟ سند راویوں کے اس سلسلے کو کہتے ہیں جو متن تک لے جائے، اور متن کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ سند کی اختتام ہو، جہاں پہ سند ختم ہو اسے متن کہتے ہیں، جس کلام پر سند کی انتہا ہو اسے متن کہتے ہیں۔ تو علم اصول حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ ایسے اصول و قواعد کا علم جن کے ذریعے قبول و رد کے اعتبار سے سند و متن کے احوال جانے جائیں۔ تعریف کے بعد اب موضوع بیان کر رہے ہیں۔ موضوع: علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ سند و متن قبول و رد کے اعتبار سے۔ علم اصول حدیث کا موضوع سند و متن ہے، لیکن مطلقاً سند اور متن علم اصول حدیث کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ مقبول ہیں یا مردود، یعنی مقبول و مردود ہونے کے اعتبار سے، قبول و رد کے اعتبار سے علم اصول حدیث کا موضوع سند و متن ہے۔ غرض و غایت: علم اصول حدیث کو کیوں سیکھا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ غرض و غایت: صحیح و غیر صحیح احادیث کی پہچان، یعنی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کے لیے علم اصول حدیث سیکھتے ہیں۔ علم اصول حدیث کا حکم کیا ہے؟ علم حدیث کا حکم الوسیط میں ہے
کہ اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت میں اس کا عالم نہ پایا جائے تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ اگر پوری امت میں علم اصول حدیث جاننے والا کوئی موجود نہ ہو تو پوری امت گنہگار ہوگی، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی حاصل کر لیا تو سب بری ہو جائیں گے۔ علم حدیث کی فضیلت، کلام اللہ کے بعد یہ علم تمام علوم سے اشرف و افضل ہے۔ کلام اللہ کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد تمام علوم سے افضل و اشرف علم حدیث ہے۔ اب حدیث کی اقسام اجمالاً بیان کر رہے ہیں، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آگے آسانی ہوگی۔ حدیث کی اقسام، حدیث کی درجہ ذیل 11 اعتبارات سے تقسیمات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، 11 اعتبارات سے حدیث کی مختلف تقسیمات کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی تقسیم ہے کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی اقسام، یعنی حدیث کتنے طرق سے مروی ہے، کم طرق سے مروی ہے یا زیادہ طرق سے مروی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ انشاءاللہ ہر ایک کے تعلق سے پڑھیں گے۔ نمبر 2، غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام، سند کے غرابت کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام۔ خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں، فرد مطلق، فرد نسبی، غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں، فرد مطلق، فرد نسبی۔ نمبر 3، قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام۔ خبر واحد قابل استدلال ہے یا نہیں، اس سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس اعتبار سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں، مقبول، مردود۔ نمبر 4، صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی اقسام۔ راوی کی صفات کے اعتبار سے راوی میں کون کون سی صفات پائی جا رہی ہیں، کون کون سی صفات نہیں پائی جا رہی ہیں، اس اعتبار سے خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں۔ صرف خبر مقبول کی، خبر غیر مقبول کی نہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی قسمیں؟ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ نمبر 5، حدیث کی 5ویں تقسیم ہے 2 راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی وجہ سے خبر کی اقسام۔ 2 راوی کسی حدیث کو روایت کریں اور ان کے الفاظ میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے تو کس قسم کا اختلاف ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، محفوظ، شاذ، معروف، منکر۔ نمبر 6، 2 راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے فرد نسبی کی اقسام۔ 2 راویوں کے درمیان 2 راوی کوئی حدیث روایت کریں تو ان کے الفاظ میں موافقت ہے یا نہیں ہے تو کس طرح کی موافقت ہے، اس اعتبار سے فرد نسبی کی 3 قسمیں ہیں، مطابق، شاہد، با کے کسرہ اور با کے فتحہ دونوں کے ساتھ۔ با کے کسرہ کے ساتھ ایک قسم ہے، با کے فتحہ کے ساتھ ایک قسم ہے، مطابق، شاہد۔ 7ویں تقسیم، خبر مقبول کے معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی اقسام۔ خبر مقبول معارضہ سے سلامت ہے یا نہیں، اس اعتبار سے خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں، محکم، مختلف الحدیث، ناسخ، منسوخ۔ نمبر 8، یعنی تقسیم نمبر 8، سند میں سقوط راوی کے اعتبار سے خبر مردود کی اقسام، یعنی سند میں راوی کوئی گرا ہے یا نہیں گرا، اس اعتبار سے خبر مردود کی 5 قسمیں ہیں، معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس۔ نمبر 9، 9ویں تقسیم ہے راوی میں طعن کے اعتبار سے خبر مردود کی اقسام۔ راوی میں طعن کے اعتبار سے خبر مردود کی 4 قسمیں ہیں، موضوع، متروک، منکر، معلل۔ راوی میں طعن کے اعتبار سے خبر مردود کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، موضوع، متروک، منکر، معلل۔ نمبر 10، تقسیم نمبر 10 ہے راوی کی طرف سے حدیث میں اضافہ یا تغیر و تبدل کرنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔
راوی نے حدیث میں کچھ اضافہ کیا ہے یا نہیں، تغیر و تبدل کیا ہے نہیں، اس اعتبار سے حدیث کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں۔ مدرج السند، مدرج المتن، مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مضطرب، مصحف و محرف۔ ٹھیک ہے، راوی کی طرف سے حدیث میں اضافہ ہے یا نہیں ہے، کچھ تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 6 قسمیں ہیں: مدرج السند، مدرج المتن، مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مضطرب، مصحف و محرف۔ 11، مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ حدیث کی آخری تقسیم ہے مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔